کوہرام مچا ہوا ہے مختلف باتوں پر اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بڑی سیریس پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، تو اس کے اوپر ذرا بات کرنی ہے۔ 3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل وہ ماریہ میمن صاحبہ کے پروگرام میں اعتراف کر لیا کہ وہ جو سائفر تھا نا، وہ مجھے پتہ نہیں چلا کہاں رکھ دیا۔ اچھا، یہ جو بات ہے، یہ کوئی دفتر کا کلرک کرے کہ وہ پیپر تھا، صاحب کی چھٹی کی درخواست تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، تو پھر تو تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ وہ ایسی چیز ہے جس کی ایکسیس چند لوگوں تک ہوتی ہے، اور یہ ہر جگہ نہیں پڑا ہوتا، ہر ٹیبل کے اوپر اس کی ایک فوٹو کاپی نہیں پڑی ہوتی، یہ بہت قیمتی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا یہ جسٹیفیکیشن کافی ہے کہ یہ جو ہے سائفر مجھے نہیں پتا کہاں پڑا ہوا ہے، مجھے دیا تھا پتہ نہیں کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں سائفر، اور یہ وہ مدعا ہے جس کے، یہ وہ لیٹر ہے یا وہ سائفر ہے جس کی بنیاد پر اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر حقیقی آزادی کی امریکہ سے جنگ لڑنی تھی، جس کی بنیاد پر امریکہ کے پٹھوں کو سبق سکھانا تھا۔ اچھا، وہ بنیاد کدھر ہے؟ وہ تو میں کہیں رکھ کے بھول گیا۔ تو یہ جو خان صاحب کا اعتراف ہے، اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا چھٹی والا دن ہے، وفاقی کابینہ پورے ایکشن میں۔ ایک تو شہباز شریف سے بیوروکریسی اور کابینہ ویسے ہی بڑی تنگ رہتی ہے۔ شہباز شریف دو ان میں پرابلمس ہیں۔ ایک تو ورکہولک ہیں، ورکہولک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، 9 سے 5 آدمی بے تحاشا کام کریں، اور دوسرا وہ انسومنیک بھی ہیں۔ انسومنیک یہ ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 1.5-2 گھنٹے بس اونگتے سے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اچھا، باقی لوگ تو نارمل لوگ ہیں، وہ بیچارے جو ہیں گھر جا کے لباس تبدیل کر کے جب بیڈ پہ لیٹتے ہوں گے، ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس سے فون آ جاتا ہوگا، چلیں جی وزیر اعظم ہاؤس سب میٹنگ پہ بلا رہے، اور یہ میٹنگیں صبح کے 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی کابینہ کے لوگوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں، ان کی کارکردگی وغیرہ کو چھوڑیں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب میں اس وقت ایک بات مشترک نظر آ رہی ہے، سب کی آنکھیں سوجی ہوئی، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب انہیں نیند نہیں پوری کرنے دیتے، تو ان کا برا حال ہے۔ تو وفاقی کابینہ کا اتوار کو بھی اجلاس ہوا، اور اتوار کو اجلاس میں ایک بڑے اہم معاملے پر بات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سائفر ہے نا، یہ تو سنجیدہ معاملہ ہو گیا۔ اور یہ اچانک خیال آیا کل کی پریس کانفرنس سے، جو بڑی تگڑی پریس کانفرنس مریم نواز نے، اسحاق ڈار نے کی ہے، اور انہوں نے وہ جو معذرت خواہانہ قسم کا بیانیہ تھا اس کو تبدیل کر کے ذرا جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ تو وفاقی کابینہ کو بھی ہوش آ گیا ہے، انہوں نے کہا جی سائفر تو بہت سیریس معاملہ ہو گیا ہے، تو اس پہ بڑا ایکشن لینا چاہیے، اور بڑا ایکشن لینے کے لیے ایف آئی اے کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ اور ایف آئی اے کس کے انڈر ہے؟ رانا ثناء اللہ کے۔ تو اب عمران خان صاحب کی پیشیاں بھی ہوں گی، سوالات جوابات بھی ہوں گے، کوئی بلائے گا عمران خان صاحب کو، نہیں آئے گا تو پھر دوسری دفعہ بلائیں گے، تیسری دفعہ بلائیں گے، اور پھر اگر تب بھی نہ آئے تو گرفتاری وارنٹ۔ بالکل یہ بات سامنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے حکومت سے نکالنے کے لیے رات کو عدالتیں کھل گئیں، اور یہ عدالتیں کس نے کھلوائیں؟ تو نیچے جو تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس موقع پہ حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کر دیتے تھے، اور ججوں کے خلاف بہتان، گالیاں، ٹرینڈ، یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور جدھر خان صاحب نے کہہ دیا ادھر کی سچویشن ہوتی تھی۔ آج خان صاحب کو وہ جو کل وارنٹ گرفتاری نکلے، حالانکہ رانا ثناء اللہ نے کہا بھائی اس پہ گرفتاری نہیں ہوتی، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں یہ تو عام سی دفعات ہیں، تو ویسے ہی اس پہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، ضمانت ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنا پینک ہے کہ آج صبح
عدالت کھلی اتوار والے دن اور خان صاحب کی ضمانت کروائی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خان صاحب تحریک انصاف والے جو مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ کون شخص ہے، کون غدار ہے، کون چور ہے، ڈاکو ہے، جس کو ریلیف دینے کے لیے، این آر او دینے کے لیے، جس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اتوار والے دن عدالتیں کھلی ہیں؟ کیا اس طرح کی کوئی تقریر نظر آئے گی سوشل میڈیا پر، یا عمران خان کے کسی خطاب میں اس طرح کے کلمات نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اتوار کو عدالتیں خان صاحب کے حق میں کھلی ہیں۔ اگر یہ کھلی ہوتی کسی دوسرے جماعت کے فرد کو ریلیف دینے کے لیے تو کوحرام ہی مچ جانا تھا۔ اب ذرا یہ 3 خبریں ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے خان صاحب کا رویہ کیسا ہے؟ جیسے انڈیا کی فارمولہ فلم کا کہ ہیرو کا نہیں ہوتا کہ جو ایک مکہ مارتا ہے اور دشمن کی جو گنڈے ہوتے ہیں وہ 50-60 اسی کے دہشت سے گرتے پڑتے پھرتے ہیں، جو پتہ نہیں کون سی بلڈنگ سے چھلانگ مارتا ہے اور انتہائی آرام سے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ وہ بالی ووڈ کی فارمولہ فلموں نے ہمارے ذہن میں ایک ہیرو کا تصور اس طرح ڈالا ہوا ہے۔ یا پھر اپنی بالی ووڈ کی کیا بات کریں، اپنی بات کرتے ہیں، مولا جٹ کی جو فلم ہے وہ بیسیکلی ایک اینگری ینگ مین انہوں نے کریٹ کیا، اس کا تصور جس کا بڑا کارنامہ ہے، اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو، وہ پولیس والے کو تھپڑ مارتا ہے، اور جس وقت وہ پولیس والے کو تھپڑ مارتا ہے ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے کہ واہ جی واہ کتنا دلیر آدمی ہے۔ اور وہ اینگری ینگ مین کا کیریکٹر ہماری سوسائٹی میں بڑا مقبول رہا ہے۔ اچھا، فلم جو ہے وہ بہرحال فلم ہوتی ہے، اس میں کیریکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، اس میں اداکار ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کر کر چلے جاتے ہیں۔ خان صاحب نے بھی اینگری ینگ مین کا کیریکٹر اپنایا اور انہوں نے بھی وہی ہر کسی کو دھمکی، جج زیبا صاحبہ کو دھمکی، الیکشن کمیشن کو دھمکی، چیف الیکشن کمیشنر کو گالی، عدالتوں کو گالی، اسٹیبلشمنٹ کو گالی، سیاستدانوں کو گالی، اور ہر معاملے میں غداری کے فتوے لگا دینا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ اپنے آپ کو بڑا ماچو مین اور اینگری ینگ مین ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، وہ اینگری ینگ مین فلموں تک تو چلا جاتا ہے کہ پولیس والے کو آپ نے تھپڑ مارا اور تالیاں بج گئیں، ہال تالیوں سے گونج اٹھا، لیکن خان صاحب کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ فلم ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پولیس والے کے ہاتھ میں ڈنڈا یا جیب میں پستول یہی نہیں ہوتا، پولیس والے کے ساتھ قانون کی طاقت ہوتی ہے، اس کا جو یونیفارم ہوتا ہے اس کی حرمت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، وہ سرکاری اہلکار ہوتا ہے، تو اس کے خلاف آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ لیکن خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئی اور خان صاحب دبا کے کرتے رہے، کبھی جناب جج کو دھمکی دی، کبھی کسی کو کچھ کیا۔ اب یہ جتنے جرائم میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اس میں سب سے کم اگر کہیں تو وہ جو ہے کہ خاتون کو دھمکی دی، بہت غلط بات ہے، لیکن ایک نچلی عدالتوں میں سے ایک خاتون کو دھمکی دی کہ ہم ایکشن لیں گے، شرم آنی چاہیے، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ وہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو عدالت قانون، یہ چیزیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ تو پھر خان صاحب کی پیشیاں ہونا شروع ہوئیں، اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ خان صاحب خالی کرسیوں سے عدالتوں میں معافیاں مانگتے پھرے، اور ابھی معافی قبول نہیں ہوئی۔ جو خان صاحب نے توہین عدالت کی ہے اس پہ سے صرف دہشت گردی کی دفعات نکلی ہیں، وہ مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے اور وہ مقدمہ آگے چلے گا ابھی۔ تو وہ جو اینگری ینگ مین والا کیریکٹر تھا وہ پہلا تو فلاپ ہوا ایک خاتون جج کو دھمکی دینے کے حوالے سے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو آئے دن گالی دیتے رہتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد خان صاحب کو احساس ہو گیا کہ نہیں بھائی، یہ جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے اس کا اتنا ہی تقدس ہوتا ہے جتنا
سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. یہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے جس کا بڑا احترام ہوتا ہے. تو جس طرح توہین عدالت ہوتی ہے اس طرح توہین الیکشن کمیشن بھی ہوتا ہے. تو تھوڑے دنوں کے بعد خان صاحب الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمشنر سے بھی دس بستہ معافی مانگتے نظر آئیں گے. اور وہ اینگری ینگ مین جو ہے نا وہ دن بدن لوگوں کے سامنے ایک معافی کا خواستگار شخص نظر آئے گا. پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کچھ کیا، جانور، گیدڑ، میر جعفر اور میر صادق جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، ان کے بولے ہوئے لفظ بڑے کیلکولیٹڈ ہونے چاہیے. ایسے نہیں بونگیاں مار سکتے وہ، جو مرضی آئے کہے. کیونکہ خان صاحب کو عادت اس لیے تھی کہ پہلے کبھی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہی نہیں، کبھی قانون آئین کے دائرے کے اندر انہیں لائے نہیں گیا. وہ بیٹھے تھے جنرل فیض صاحب، وہ سارے کام سنبھال لیتے تھے. تو اب جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر آنا پڑا تو الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ان کو معافی مانگنی پڑے گی اس سے. اور اسٹیبلشمنٹ کی میموری بڑی زبردست ہو، صحیح کہیں یا غلط کہیں، اس ادارے کی میموری بڑی پختہ ہوتی ہے. تو آپ نے آج کوئی لفظ کہا ہے، انہیں 10-15 سال 20 سال تک یاد رہتا ہے. اور انہیں یاد رہے گا کہ یہ جو ہمارے چیف کے خلاف، یہ جو ہمیں شیروں کی فوج کا سالار گیدڑ یہ کہا گیا تھا، یہ تو مناسب بات نہیں ہے. تو خان صاحب ان سے بھی معافی مانگیں گے. ادارے کا سربراہ جو کچھ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا تحفظ پورا ادارہ کرتا ہے. وہ جنرل مشرف کا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جنرل مشرف نے جو کچھ کیا تھا اس سوسائٹی کے ساتھ، لیکن پورا تحفظ دیا. وہ ہاسپٹل میں کمر درد میں داخل ہو گئے اور کمر درد میں جو ہے وہ پورا ہسپتال ہی کلا بنا دیا تھا، کوئی نہیں آ سکتا تھا وہاں پہ. وہیں سے بار بار فلائٹ جنرل مشرف نکل گئے ملک سے باہر. اور وہ ظاہر ہے بعد میں کہا بھی کہ راحیل شریف نے میری بڑی مدد کی تھی نکلنے میں. تو یہ ادارے کا اپنے سربراہ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب دھمکیاں دیتے رہے. پھر ایک وقت اور آئے گا، ذرا خان صاحب کو جمہوریت اور اس ملک کی جمہوریت کی سمجھ آنے دیں. تو خان صاحب آپ یاد رکھیے کہ یہ آصف زرداری اور نواز شریف، بلاول اور مریم نواز سے بھی معافی مانگیں گے. ایک وقت آئے گا کہ، اور وہ کہیں کہیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ بڑے غدار ہیں، یہ تو بڑے چور ہیں، مجھے کیا پتا. یا پھر اسحاق ڈار صاحب کو تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے اکانومی تباہ ہو گئی، مجھے کیا پتا. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی اور عمران خان نواز شریف اور آصف زرداری اور ان فیملیز سے بھی معافی مانگیں گے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. نہیں مانگیں گے تو مارے جائیں گے. اچھا، سائفر جو ہے وہ اب مدعا بن گیا بڑا، وہ معاملہ حل ہوتا نہیں نظر آ رہا، اور اس پہ بڑی زبردست قسم کی خان صاحب کی سختی آنے والی ہے. اچھا، خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں. توشہ خانہ ہے، فارن فنڈنگ ہے، یہ جو ہے توہین عدالت ہے. توہین عدالت سے بات نہیں بنتی، اس لیے کہ توہین عدالت سے جب کسی سیاستدان کو توہین عدالت کے زمرے میں نااہل کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے ہیرو بن جاتا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے بھی، چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ توہین عدالت جو ہے وہ سیاستدانوں پہ نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن سیاستدانوں کو بھی ججوں کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. تو خیر بھگت رہے ہیں خان صاحب. لیکن یہ ایک مدعا ہاتھ لگ گیا ہے، اور یہ وہ مدعا ایسا ہے کہ پولیٹیکلی بھی عمران خان کو اس میں بہت شکست ہوگی کہ جب وہ یہ بات کریں گے کہ جناب وہ جو ہے سائفر غائب کر دیا ہے. وہ کوئی کھلونا تھوڑی ہے، پوری آپ نے حقیقی آزادی کی جنگ اس کے اوپر لڑی. اور اعظم خان صاحب سے جب تفتیش کی گئی انہوں نے کہا جی کہ وہ تو میں نے وزیر اعظم کو دے دیا تھا. اور وہ جو پوری جنگ آزادی لڑ رہا ہے پتہ نہیں کون سی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں رکھا. تو یہ سائفر ایک دلدل بن گیا ہے، اور دن بدن خان صاحب اس دلدل میں دھنستے جائیں گے. وفاقی کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب جی اس پہ تحقیقات ہوں گی. تحقیقات
FIA کرے گا. اور FIA کس کے انڈر ہے؟ رانا ثناء اللہ کے. رانا ثناء اللہ وہ شخص ہیں جن کے اوپر عمران خان کے کہنے پر شہریار آفریدی نے 20 کلو ہیروئن ڈلوا دی. اور جو بیان تھا ان کا کہ رانا ثناء اللہ نے الٹے ہاتھ سے 20 کلو ہیروئن کا بیگ اٹھایا، وہ نہیں اٹھا سکتے وہ، اور اس کی ویڈیو بھی موجود تھی اور وہ ویڈیو بھی آج تک نہیں آئی. اور شہریار آفریدی اتنا بدبخت آدمی ہے، اس نے اسمبلی میں کہا کہ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ہیروئن برآمد کی ہے. تو تحریک انصاف میں کچھ لوگ موجود ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، انہوں نے منع کیا بھائی خدا کے لیے تو قرآن نہ اٹھا لی، تو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور جو قرآن بھی تو جھوٹا اٹھا لے گا. تو جان اللہ کو دینی ہے، اب جان رانا ثناء اللہ کو دینی ہے. مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں. اب جس رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ ساری سازش پکائی گئی، اب وہی خان صاحب کی تفتیش اور تحقیق کرے گا. دیکھیے کچھ کیریکٹر تھے نا، ان کو خان صاحب نے خاص طور پہ عتاب کا نشانہ بنایا. مریم نواز، نواز شریف، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف اور سعد رفیق. اس لیے کہ خان صاحب کو پتہ تھا کہ یہ وہ کیریکٹر ہیں جو ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس چیلنج سے ڈرنے کے لیے انہوں نے ان کو جیلوں میں گھسیڑا، الزام لگایا، کیریکٹر اسیسینیشن کی اور کیا کچھ کیا. تو خان صاحب اب FIA کی پیشیاں بھگتیں گے، نہیں آئیں گے تو گرفتاری کر دی جائے گی. اور پھر اتنا کل کے وارنٹ گرفتاری سے اتنا پینک پھیلا. حالانکہ رانا ثناء اللہ نے کہا اس پہ گرفتاری نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر جو ہے آج اتوار والے دن ضمانت کرا لی گئی. کوئی اور سیاستدان کراتا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کا بیانیہ کیا ہوتا. کل کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے بھی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. کل جب یہ خبر آئی اور خان صاحب نے کسی نہ کسی دن گرفتار ہونا ہے، ظاہر ہے ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں، تو حکومت ڈر نہیں رہی، یہ ذرا جج کر رہے. کل بنی گالہ میں پینک کا اور بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور خان صاحب نے کسی کو گالی دے کے بھی کہا کہ اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. وہ ویڈیو بڑی پاپولر ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے. پاپولر تو شاید لفظ نہیں ہے، وائرل ہو رہی ہے. تو حکومت نے جج کیا اس آدھے پونے گھنٹے کے اندر کہ خان صاحب کرتے کیا ہے. مثلا کتنے شیر جوان بنی گالہ پہنچ جاتے ہیں؟ کیا 5 لاکھ لوگ پہنچ جاتے ہیں بنی گالہ؟ بنی گالہ ایک تو ہے ہی ایسی جگہ وہاں زیادہ بندے جمع ہی نہیں ہو سکتے. اسلام آباد والے نکلتے ہی نہیں ہیں اس طرح کے کار، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. اور جو پولیس فورس ہے وہ کس طرح ری ایکٹ کرتی ہے، KPK بھی ہے، پولیس بھی ہے، GB بھی ہے، اسلام آباد پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، یہ سارا کچھ معاملات وہاں پر ہیں. تو وہ کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں؟ 50 لاکھ یا 2 کروڑ لوگ بنی گالہ پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ خان صاحب نے ہوا بنایا نا. وہ اسد عمر صاحب کے ٹویٹ آ جاتے ہیں، خان کو گرفتار نہ کرنا ورنہ تم پچھتاؤ گے. نواز شریف کو گرفتار کر کے تو نہیں پچھتائے تھے خان صاحب. تو خیر، تو انہوں نے پینک لیول اور ساری سچویشن جج کی. اسلام آباد میں جو وزیر اعظم کی جن کے پاس سیکیورٹی ہے وہ اسلام آباد پولیس کے انڈر ہے. طاہر صاحب ہیں، SP ہیں، شاید بڑے صاف شفاف قسم کے آفیسر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ. اچھا، یہ جتنی بھی فورسز ہیں، چاہے سوائے خان صاحب کے ذاتی خدمتگاروں کے، ساری اسلام آباد پولیس کے انڈر ہیں. اسلام آباد پولیس کہیں کہ ہتھیار نیچے پھینک دو، کیونکہ وہ قانونی طور پر اسلام آباد پولیس کے انڈر آتی ہے. وہ کہیں ہتھیار پھینک دو، سائڈ پہ ہو جاؤ، تو انہیں پھینکنا پڑے گا، ورنہ یہ کچھ صوبوں کی جنگ شروع ہو جائے گی اور معاملات خراب ہو جائیں گے. تو وہ پینک لیول چیک کیا گیا. ایز سچ کوئی بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوا، چند 20-25 لوگوں کی ویڈیوز آئیں
اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجھے پہلے بھی 2-3 دفعہ چیک کیا گیا ہے, یہ 2-3 دفعہ شاید اور چیک کیا جائے, لیکن خان صاحب کی کسی نہ کسی کیس میں گرفتاری انیویٹیبل ہے. میں یہ اگر اصول جو جرم ثابت ہو اس پہ گرفتاری کرنی چاہیے. یہ توہین عدالت والی کہانی درست نہیں ہے. توشہ خانہ ہے, فارن فنڈنگ ہے, اب یہ سائفر والا معاملہ ہے جو سب سے اس وقت سطح آب پہ ہے, وہ سائفر والا معاملہ ہے. اور چونکہ اس میں اداروں کا بھی انٹرسٹ ہے, قومی مفاد, ملکی سلامتی, خارجہ تعلقات, امریکہ کے ساتھ تعلقات, تو یہ تو بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اس پہ مجھے لگتا ہے خان صاحب کی معافی نہیں ہوگی, اور گرفتاری, پہلی گرفتاری کئی دفعہ ہوگی جو ہے وہ اس سائفر کے سلسلے میں نہیں ہوگی. حالات ایسے ہیں کہ بہت جلدی بدل رہے ہوتے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.